پیدائش سے بھی بہت پہلے 5 سال پہلے. اور جی میں نے کہا کہ پارٹی جو ہے 1970 میں قائم ہوئی اور میجر اسحاق محمد اور اس کے اندر افضل بنگش اور مختلف اور ساتھی تھے جنہوں نے مل کر اس پارٹی کو بنایا. اور مزدور کسان پارٹی کو بنانے والے لوگ پاکستان کی جو محنت کش تحریک تھی، جو مارکسی فکر پر اور ترقی پسند روشن خیالی پر بنیاد رکھتی تھی، انہوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے ضلع چارسگا میں بڑی زبردست جدوجہد کی، جس میں پارٹی کے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. مگر وہاں پر جاگیرداری نظام کو انہوں نے توڑا اور غریبوں کے اندر زمینیں جو ہیں وہ تقسیم ہوئی. تو اس کے علاوہ جو لاہور کے راوی ریون کے ملتان کے ورکرز ہیں، ان کی ٹریڈ یونین کی جدوجہد میں مزدور کسان پارٹی کا بڑا ہی کلیدی کردار رہا. 1977 کے اندر جب پاکستان کے اندر مارشل لا لگ گیا، اور وہ مارشل لا لگنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ محنت کش طبقہ 1970 کے اندر انتہائی منظم تھا، مزدور کسان پارٹی بھی انتہائی منظم تھی. تو مارشل لا کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سے محنت کش طبقے کی تحریک کو توڑ دیا جائے. تو مزدور کسان پارٹی پر بھی بہت ریپریشن ہوئی. میجر اسحاق محمد نے بھی بہت سارے سال جیل کے اندر گزارے اور پارٹی پہ ایک برا وقت آیا. جب میجر صاحب کی وفات ہوئی، اس کے بعد غلام نبی کلو صاحب نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، جو کہ ایک محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے. یہ واحد شاید پاکستان کی ایسی جماعت ہے جس کے اندر محنت کش لوگوں نے خود قیادت کا کردار ادا کیا. اس جماعت کے اندر آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 1970 میں یہ جماعت قائم ہوئی اور 19 اب تک قائم ہے، اور اس کے اندر کوئی بڑا جاگیردار اور سرمایہ دار لیڈر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ محنت کشوں کے ساتھ موڈے سے موڈا لگا کے محنت نہ کرے، کئی سال جدوجہد نہ کرے اور اپنے آپ کو ثابت نہ کرے. ہماری پارٹی میں اس وقت بھی ایسے تھا اور اس وقت بھی ایسے ہے کہ تمام تقریباً لوگ ماں سوائے میرے، میں تو ٹھیک ہے برجوا طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ولایت وغیرہ سے پڑھ کے آیا ہوں، مگر باقی تمام لوگ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اس کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں. پارٹی محنت کشوں کی اپنی پارٹی. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. مزدور کسان پارٹی کے بارے میں 2 یونیک باتیں ہیں. سب سے پہلی اور سب سے اہم یونیک بات یہی ہے کہ اگر یہ کہتی ہے کہ ہم مزدور کسان پارٹی ہیں، تو یہ واقعی مزدوروں اور کسانوں کی اپنی پارٹی جو مزدوروں اور کسانوں نے خود بنائی ہے اور خود اس کو چلاتے ہیں، اپنے فنڈ سے چلاتے ہیں، اپنی محنت سے چلاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی یونیک بات ہے اس پارٹی کی، کیونکہ یہ ایک طبقاتی پارٹی ہے. طبقاتی پارٹی سے مطلب یہ ہے کہ ایک طبقے کی پارٹی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کہیں سے کام نہیں کرتا تو میں شاید مزدور نہیں، میں تو وکیل ہوں تو شاید میں مزدور نہیں ہوں. مگر ہمارے لیے مزدور تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی قوت محنت منڈی میں جا کر فروخت کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ پیڈیٹیشین ہوں، چاہے وہ اخباروں کے اندر کام کرتے ہو، چاہے وہ نیوز رپورٹر ہو. یہ سب لوگ ہمارے لیے محنت کش لوگ ہیں. ہم محنت کشوں کی جماعت ہیں، محنت کشوں کے مفادات کی جدوجہد ہیں. اور یہ بات ہمارے اس نظریے سے نکلتی ہے جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں، جس نظریے کو ہم جس کی فکر مارکس اور اینگلز نے ہمیں دی، کہ انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ سیاسی میدان میں جو مختلف قوتیں موجود ہیں، اگرچہ وہ بات یہ کہیں گی کہ جی ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یا ہم خلقت کی خدمت کر رہے ہیں، یا ہم پاکستانی تمام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مگر جب آپ ان کو پھرول کر دیکھیں گے، جب آپ ان کو کھول کر دیکھیں گے، انگریزی میں کہتے ہیں جب آپ ان کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ در حقیقت وہ کسی نہ کسی طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. وعدے وہ سب سے کرتے ہیں مگر ایکچولی وہ کسی طبقے کی سیاسی سوچ کے ساتھ، ثقافتی سوچ کے ساتھ، اقتصادی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نواز کو لے لیجئے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب کے جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں اور لینڈ لارڈ ہیں وہ مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں. مگر اسی طرح پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، مطلب مسلم لیگ نون خاص
पंजाब के सरमायादारों और ताजरों की जमात है। ताजरों की अगर आप